يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين۔ اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں ان کو اور کافروں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے دوست نہ بناؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم مومن ہو۔ اب آج آیت نمبر 57 کا بیان ہے، اور اس آیت میں کفار سے مراد مشرکین ہیں۔ گو کہ یہود اور نصارہ کو بھی کفار ہی کہا جاتا ہے، اور بت پرست وغیرہ یہ سب کافروں کے اندر شامل ہیں۔ لیکن قرآن پاک کی ایک اصطلاح ہے کہ وہ یہود و نصارہ کے اوپر آپ نے دیکھا ہے پچھلی خاص طور پر کوئی 30-40 آیات کے اندر کہ یہود اور نصارہ کے اوپر قرآن کریم جو ہے وہ اہل کتاب کا لفظ استعمال کرتا ہے، اہل کتاب کا، اور بت پرستوں کے اوپر جون سا ہے وہ کفار یا مشرکین کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اور پچھلی تقریباً 30-40-50 آیات سے مسلسل کافروں کا اور مشرکین کا اور منافقوں کا یہ ذکر چلتا چلا آ رہا ہے مختلف پیرایوں کے اندر، مختلف ڈائریکشنز کے اندر۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ مسلمان جب سجدہ کرتے تھے تو یہود اور مشرکین ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ مسلمان جب سجدہ کرتے تھے تو یہودی اور مشرکین ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور جب مسلمان اذان دیتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو چلا رہے ہیں اور شور مچا رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب اور مشرکین کو دوست بنانے سے مسلمانوں کو منع فرما دیا کہ یہ لوگ جن سے ہیں یہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ جب مسلمان سجدہ کرتے تھے یا اذان کے الفاظ بلند ہوتے تھے تو یہ مذاق کرتے تھے اور ہنستے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو اور مشرکین کو دوست بنانے سے انکار کیا، جیسے پچھلی چند آیات میں بھی گزرا کہ مشرکوں کو، کفار کو اور اسپیسیفک منافقوں کو دوست نہ بناؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ان کو دوست بناؤ گے تو تمہارا شمار بھی انہی میں سے کر دیا جائے گا، تم بھی انہی میں گردانے جاؤ گے کہ تم بھی انہی لوگوں میں سے ہو۔ پچھلی چند آیات میں اس کا ذکر گزرا تھا۔ آگے فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا حُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور جب تم نماز کے لیے ندا کرتے ہو، اور ندا کرتے ہو، نماز کے لیے تم بلاتے ہو، تو یہ اس کو مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، تو آپس میں بہت مذاق کرتے ہیں تمہیں، تو یہ اس کو مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ عقل سے کام ہی نہیں لیتے، یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ اچھا، اب امام ابو الحسن علی بن احمد وحدی آپ بیان کرتے ہیں کہ کافروں نے جب اذان کو سنا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے حسد کیا۔ تو اب وہ فرماتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر کہا اے محمد، آپ نے دین میں ایک نئی چیز نکال لی ہے، یہ اذان یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے دین میں ایک نئی چیز نکال لی ہے۔
جس کا ذکر پہلی امتوں میں تو کہیں پہ بھی نہیں تھا. پہلی امتوں میں کہیں پر بھی اس طرح اذان نہیں دی جاتی تھی. تو اگر آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ نے اس اذان کو ایجاد کر لیا جو پہلے نبیوں کی شریعتوں میں کہیں ہمیں نظر نہیں آتی. تو یہ پہلے نبیوں کے طریقے کی آپ مخالفت کر رہے ہیں. انہوں نے جا کر یہ بات کافروں نے کہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. انہوں نے کہا کہ آپ مخالفت کر رہے ہیں پہلے نبیوں کی جو انسی ہے ان کے طریقے کی، اور اگر اس دین میں کوئی خیر ہوتی تو آپ سے پہلے اور نبیوں، اگر جس دین کو آپ لے کر آئے ہیں اگر آپ کے دین میں کوئی خیر ہوتی تو پھر آپ سے پہلے جو نبی اور رسول گزرے ان کا بھی طریقہ ایسے ہی ہوتا، ان کی بھی شریعت میں اذان دی جاتی. وہاں تو اذان نظر نہیں آتی، تو آپ نے یہ نیا طریقہ کہاں سے ایجاد کر لیا اذان کا جون سا ہے. اور ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم ان نبیوں اور ان رسولوں کو ماننے والے ہیں. تو آگے سے انہوں نے مذاق اڑایا، کہنے لگے جس طرح قافلے والے چلاتے ہیں نا، شور مچاتے ہیں، یہ اس طرح یہ آپ کا کام ہے اے محمد، یہ جو آپ اذان اس طریقے سے دلوا رہی ہیں. تو آپ نے بھی وہ جس طرح قافلے والے چلاتے ہیں یعنی شور مچاتے ہیں، آپ نے بھی وہی طریقہ اپنا لیا ہے. تو یہ کس قدر، کہنے لگے کہ یہ کس قدر بری آواز ہے. تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. تو اللہ پاک نے یہ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللہ پاک نے فرمایا اس سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں. اللہ پاک نے جواب دیا، اللہ پاک نے فرمایا اس سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، اس سے اچھی آواز اور کس کی ہو سکتی ہے. تو اور نیک کام کرے اور کہے کہ بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں. تو یہ اصل میں اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے کہ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا حُزُوًا وَلَعِبًا. اور جب تم نماز کے لیے ندا کرتے ہو تب اس کو مذاق بناتے ہیں، کھیل بنا لیتے ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، عقل سے. اچھا، اب سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو عمیر بن انس اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ نماز کے لیے لوگوں کو کس طرح جمع کیا جائے، یعنی اذان کی ابتدا کیسے ہوئی. اذان کی ابتدا تو حضور کی عادت تھی کہ حضور دوست احباب سے، صحابہ کرام سے مشورہ کیا کرتے تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مشورہ کیا کس طرح لوگوں کو، جب کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے تو اب آپ لوگ آ جاؤ، نماز کا وقت جماعت ہونے والی ہے. تو کسی نے کہا، آپ سے کہا گیا کہ نماز کے وقت ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے، جھنڈا گاڑ دیا جائے جب نماز کا وقت، جماعت کا وقت ہونے والا ہو تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ نماز کا وقت ہونے والا ہے. تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو خبر دے دیں گے اور سب یعنی مسجد میں آ کر نماز پڑھ لیں گے. اچھا خیر، تو جھنڈے کو دیکھیں گے تو ایک دوسرے کو نماز کی اطلاع دیں گے. اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند نہیں آیا. اچھا، کسی نے مشورہ دیا کہ آپ کو نرسنگا بوک بغل بجایا جانا چاہیے جب نماز کا وقت ہو جائے جن سے. آپ نے اس کو بھی پسند نہیں کیا. آپ نے فرمایا یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے، یہودی اپنی عبادت گاہوں میں یعنی اس طرح لوگوں کو بلاتے ہیں. اچھا، پھر آپ کو ناقوس کا مشورہ دیا گیا کہ ناقوس بجا کے یعنی گھڑیال کا مشورہ دیا گیا. تو آپ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا. حضور نے فرمایا یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے، اس طرح تو عیسائی اپنے گرجوں کے اندر بلاتے ہیں لوگوں کو جن سے. تو اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ کسی نے مشورہ، اس حدیث میں نہیں ہے مگر اس حدیث میں ہے کہ حضور کو کسی نے یہ مشورہ دیا کہ آگ جلا دی جائے. جب لوگ آگ جلتی ہوئی دیکھیں گے اور دھواں دیکھیں گے
تو لوگ آ جائیں گے، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اب نماز کا وقت ہونے والا ہے، جماعت ہونے والی ہے۔ تو حضرت اسی یہ مشورہ ہو رہا تھا تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ وہ سوچ رہے تھے، جا کر سوئے تو خواب میں ان کو اذان دکھائی گئی، ان کو دکھایا گیا کہ کوئی اذان دے رہا ہے اور اذان کے پورے کلمات دہرائے گئے۔ اچھا، اب وہ صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں نیند اور بیداری کی حالت میں تھا تو میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھے اذان دکھائی کہ ایسے اذان دینی ہے اور اذان کے سارے کلمات جو ان سے ہیں۔ تو حالانکہ یہی خواب اس سے پہلے حضرت عمر بن خطاب، حضرت عمر فاروق بھی دیکھ چکے ہوئے تھے، یہی والا خواب جو ان سے، لیکن حضرت عمر فاروق نے یہ خواب 20 دن پہلے دیکھ لیا تھا۔ حضرت عبداللہ، حضرت یہ جو ان سے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن زید سے 20 دن پہلے حضرت عمر فاروق نے یہ خواب دیکھ لیا تھا، مگر وہ خاموش رہے، وہ بولے نہیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے سنا تو انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے روکا تھا، تم نے مجھے کیوں نہیں آ کر بتایا، یعنی تم 20 دن کیوں خاموش رہے؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، عبداللہ بن زید جو ہیں وہ مجھ پر سبقت لے گئے تو مجھے بس حیا آئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، تم کھڑے ہو اور عبداللہ بن زید تم کو جو کلمات بتائیں وہ کلمات پڑھو۔ تو حضرت بلال حبشی نے اذان دی۔ ابو عمیر کہتی ہیں کہ اصل میں اس دن حضرت عبداللہ بن زید سخت بیمار تھے، اگر وہ بیمار نہ ہوتے تو اذان وہ خود کہتے، مگر چونکہ وہ بیمار تھے، مگر خواب انہوں نے دیکھا تھا کہ اذان کا طریقہ کوئی شخص ان کو سکھا رہا ہے، کوئی بتا رہا ہے کہ اس طرح اذان دینی ہے۔ تو انہوں نے جب یہ طریقہ آ کر بتایا تو اس وقت وہ بیمار تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو کہا کہ عبداللہ بن زید سے اذان کے الفاظ سیکھو، سنو اور پھر اس طرح اذان کہو، وگرنہ اذان حضرت عبداللہ بن زید نے دینی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار مشورے دیے گئے کہ آگ جلا دی جائے، ناقوس بجایا جائے، گھڑیال بجایا جائے اور جھنڈا لہرایا جائے یا کچھ اور، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طریقے کو جو سا وہ نہیں پسند فرمایا، مگر ماں سوائے اذان کے طریقے کو حضور نے پسند فرمایا۔ اور پھر اب چونکہ اذان کا ذکر ہو رہا ہے تو میں یہ بات بھی کر دوں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اذان کو سننے کے بعد یہ دعا کی، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته واجعلنا في شفاعته یوم القیامة۔ اور بعض روایات میں الفاظ مختلف بھی ہیں اس کے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اذان سننے کے بعد یہ دعا مانگی، اے اللہ، اس کامل ندا اور اس کے بعد کھڑی ہونے والی نماز کے رب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں بلند مقام اور فضیلت عطا فرما اور آپ کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے اذان کو سن کر یہ دعا مانگی اس شخص پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی، اس بندے پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی، قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا، اس کی بخشش کی جان سے ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن نبی ساسا بیان کرتے ہیں کہ ان سے حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں حضرت ابو سعید خدری نے حضرت عبد الرحمن بن نبی ساسا سے بیان کیا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم بکریوں اور جنگل سے محبت کرتے ہو، پس جب تم اپنی بکریوں یا جنگل میں ہو تو نماز کے لیے اذان دیا کرو اور با آواز بلند اذان کہنا، کیونکہ مؤذن کی آواز کو جو بھی جن یا انسان سنتا ہے
اور جو چیز بھی سنتی ہے وہ قیامت کے دن اس شخص کے حق میں گواہی دے گی، اس شخص کے حق میں جو ہے۔ تو یہ چیز اذان کیسے شروع ہوئی؟ مگر یہود اور نصارہ جو ہیں یہ مذاق اڑاتے تھے، یہ کفار مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء اور رسولوں کے طریقے سے ہٹ کر کوئی نیا طریقہ ایجاد کر لیا ہے۔ پہلے نبیوں نے کیوں نہیں کوئی اذان والے الفاظ کہے جب عبادت کا وقت ہوتا تھا؟ تو یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ پاک جیسے بھی جون سی ہے، ان کو عقل نہیں ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا حُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم نماز کے لیے ندا کرتے ہو وہ اس کو مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ۔ آپ کہیے کہ اہل کتاب تمہیں صرف یہ ناگوار لگا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، تمہیں اس چیز کی تکلیف ہے کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لے آئیں، تمہیں اس چیز کی حسد ہے کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لے آئیں، اور اس پر جو ہماری طرف نازل ہوا اور اس پر جو پہلے نازل ہوا، یعنی جو قرآن ہم پر نازل ہوا اور جو آسمانی کتابیں ہم سے پہلے نازل ہوئیں۔ ہم تمہاری طرح نہیں ہے کہ بعض رسولوں پر ایمان لائیں اور بعض پر ایمان نہ لائیں، بعض نبیوں پر ایمان لائیں اور بعض نبیوں پر ایمان نہ لائیں، بعض کتابوں پر ایمان لائیں اور بعض کتابوں پر ایمان نہ لائیں۔ تو تمہیں تکلیف اس چیز کی ہے، حسد اس چیز کی ہے، پریشانی اس چیز کی ہے کہ ہم اس پر ایمان لائے جو ہم پر نازل ہوا اور جو ہم سے پہلے نازل ہوا، اور ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور بے شک تم میں سے اکثر لوگ جن سے ہیں وہ فاسق ہیں۔ فاسق، امام ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کی ایک جماعت آئی، یہودیوں کی ایک جماعت، اچھا، جس میں ابو یاسر بن اخطب، نافع بن ابی نافع، عاص بن ابی عاص، یہ کچھ لوگ تھے اس جماعت کے اندر۔ انہوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ رسولوں میں سے کس کس پر ایمان لائیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور جو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد کے اوپر نازل کیا گیا، اور جو حضرت موسیٰ کے اوپر نازل کیا گیا، اور جو حضرت عیسیٰ کے اوپر نازل کیا گیا، عیسیٰ کو دیا گیا، اور جو نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ تو ہم تو نبیوں میں ان کے درمیان میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، جو حکم دے دیا بس ہم ان سب کے اوپر ایمان لے آئیں۔ تو جب آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا ذکر کیا، ان نبیوں کے بعد جب حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا تو انہوں نے، تو وہ جو لوگ تھے کیا، تو انہوں نے آپ کی نبوت کا انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ ہم عیسیٰ ابن مریم پر بھی ایمان نہیں لاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے لگے ہم عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان نہیں لاتے اور ہم اس کے اوپر بھی ایمان نہیں لاتے جو ان کے اوپر ایمان لائے۔ یعنی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جب ہم ان کے اوپر ایمان نہیں لاتے تو ہم آپ کے اوپر بھی ایمان نہیں لاتے، اور آپ کے اوپر ایمان اس لیے نہیں لاتے کیونکہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اور رسول مانتے ہیں، اس لیے ہم آپ کے اوپر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اس لیے تو یہ چیز اللہ پاک نے اس آیہ مبارکہ کے اندر فرمائی، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، آپ کہیے اہل کتاب، هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ۔ آپ کہیں اہل کتاب تمہیں تکلیف اس بات کی ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور ان پر جو ہماری طرف نازل ہوا اور اس پر جو اس سے پہلے نازل ہوا،
اور بے شک تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں، تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں، سارے فاسق نہیں ہیں، تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں، اب یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اب انہوں نے جب یہ بات سنی، انہوں نے کہا باقی سارے نبیوں کی بات تو اپنی جگہ، مگر چونکہ آپ حضرت اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تو انکار کرنے کے وہ ویسے ہی بہانے ڈھونڈتے تھے، بے شمار آیات کے اندر پیچھے آپ پڑھ آئی ہیں کہ وہ تحریف کرتے تھے، آیات کو چھپا دیتے تھے یا آیات کو تبدیل کر دیتے تھے یا ان کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے تھے۔ وہ بے شمار آیات احادیث ہم نے پیچھے تفصیل سے قرآن کی تفسیر میں پڑھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے، آپ کی نبوت کا انکار کرنے کے تو وہ پہلے ہی بہانے ڈھونڈتے تھے، بہانے تلاش کرتے تھے جان سے۔ تو اب انہوں نے ایک اور بہانہ تلاش، ایک نیا بہانہ انہوں نے بنایا۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے چونکہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان رکھے ہم اس پر بھی ایمان نہیں رکھتے اور ان کے اوپر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، بے شک تم میں سے اکثر لوگ جون سے فاسق ہیں۔ تو اکثر یہودی دنیا کی عزت، روپے پیسے کے لالچ میں حق کو چھپاتے تھے، اور ہم وہ ان آیات کا بھی غالباً سورہ آل عمران کے اندر تفصیل سے ذکر پڑھا ہے کہ ان کو فنڈنگز آتی تھیں، اور وہ فنڈنگز اس چیز کی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں جو پہلی کتابوں میں بیان ہوئی ہیں ان کو چھپاؤ، اور روم سے ان کو فنڈنگ آتی تھی، ڈونیشنز آتی تھیں کہ ان نشانیوں کو چھپا دو، تو یہ حق کو چھپاتے تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں، لہٰذا تم اپنے دین کے تمہاری حالت یہ ہے اور تمہاری خصلت یہ ہے کہ تم اپنے دین کے اعتبار سے بھی نیک نہیں ہو، نہایت فاسق اور بدکار ہو، کیونکہ تم اپنے دین کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہو، تم تو اپنی ہی کتابوں کی آیات کو چھپاتے ہو اور ان کے اوپر پردے ڈالتے ہو کہ یہ آیات تو نازل ہی نہیں ہوئی ہیں ہماری کتابوں کے اندر۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بعض یہودی ایمان لے آئے تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ، یا کچھ اور یہود کا بھی پچھلی آیات میں ذکر گزرا، تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں، بعض تو ایمان لے آئے تھے، بعض کچھ۔ تو اگر یہ فرمایا جاتا کہ سارے یہودی فاسق ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ان کے متعلق بھی فسق کا وہم کرتا، ان کے متعلق جو یہودی ایمان لے آئے تھے، جو ایمان لا چکے تھے جن سے۔ تو آگے فرمایا قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ، آپ کہیے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے نزدیک کن لوگوں کی سزا اس سے بھی بدتر ہے؟ میں تمہیں بتاؤں اللہ کے نزدیک کن لوگوں کی سزا اس سے بھی بدتر ہے؟ میں تمہیں بتاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مَن لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، جن پر وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر اللہ نے غضب فرمایا، اور ان میں سے بعض کو بندر بنا دیا اور بعض کو خنزیر بنا دیا، اور جنہوں نے شیطان کی عبادت کی اور جنہوں نے شیطان کی وعبد الطاغوت، شیطان کی عبادت کی، اولئک شر مکانا وأضل عن سواء السبیل، ان کا ٹھکانہ بدترین ہے اور یہ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے، یہ لوگ جو ان سے یہ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے۔ اب اس آیت کے اندر جو ان سے اصل میں بات یہ چیز بتائی گئی کہ وہ جو میں نے جن چند یہودیوں کا ذکر کیا ابھی پیچھے ایک حدیث کے اندر کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حضور سے پوچھا کہ آپ کن کن رسولوں کو مانتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے رسولوں کا جن رسولوں کا ذکر کیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کو مانتے ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا، تو حضور نے ان کا نام لیا، تو یہودیوں نے ان کی نبوت کا انکار کرتے ہوئے کہا،
انہوں نے کہا کہ ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے ہیں اور اسی لیے تو ہم آپ کی نبوت کا بھی انکار کرتے ہیں کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا بخدا ہم تمہارے دین سے برا کوئی اور دین نہیں جانتے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہہ دی۔ انہوں نے کہا کہ آپ سے زیادہ برا دین جون سا وہ کسی اور کا دین نہیں ہے جون سا۔ تو اس کے جواب کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات جون سی ہیں یہ نازل فرمائیں کہ اور انہیں بتایا گیا کہ برے اور تم میرے محبوب اور ان کے غلاموں کو برا کہہ رہی ہو، ان کے دین کو برا کہہ رہی ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا شریر تو تم ہو، برے تو تم ہو، جن کو اللہ نے اپنی درگاہ رحمت سے دور کر دیا، جن کو اللہ نے اپنی درگاہ سے دفع کر دیا، جن پر اس کا ایسا غضب ہوا کہ تم بھول گئے تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے جو پرانے اسلاف تھے کیا کیا تھا ان کے ساتھ۔ ان میں سے کچھ کو بندر بنا دیا گیا تھا اور کچھ کو خنزیر بنا دیا گیا تھا۔ وہ وقت بھول گئے ہو، برے تم ہو، شریر تم ہو۔ تو جنہوں نے شیطان کی بندگی کا پھندا اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے، تو اب ان یہود کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ کہ انسان جب اپنے گریبان کے اندر جھانکتا ہے تو اس کو اپنے سارے اعمال نظر آ جاتے ہیں، وہ جو اعمال کرتا ہے جو بھی گندے اور غلیظ اعمال کے اندر وہ ملوث ہوتا ہے۔ تو اے یہود اگر اپنے اعمال کی آئینے میں غور سے دیکھنے کی تم نے زحمت فرمائی تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ شریر کون ہے اور وہ بدبخت کون ہے اور وہ راندہ بارگاہ کون ہے اور وہ کون ہے جن پر من لعنہ اللہ وغضب علیہ، جن پر اللہ نے لعنت کی اور اللہ نے غضب فرمایا۔ وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور ان میں سے بعض کو بندر اور بعض کو خنزیر بنا دیا، بعض کو بندر اور بعض کو خنزیر بنا دیا۔ وعبد الطاغوت، اور جنہوں نے شیطان کی عبادت کی، اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، ان کا ٹھکانہ بدترین ہے اور یہ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے، یہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اصل شریر تو تم ہو، میرے محبوب کو کہتے ہو کہ ہم آپ پر ایمان اس لیے نہیں لاتے کہ آپ ایمان ان کے اوپر لے کر آئیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر۔ یہ تو سب ان کی بہانے بازی ہیں۔ اصل حکم بات یہ ہے کہ جو حکم دے دیا جائے بس اس حکم کے اوپر سر تسلیم خم کر دیا جائے، وہاں نافرمانی نہ کی جائے بس۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ آپ کے پاس کفر کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اور کفر ہی کے ساتھ خارج ہوئے، اور اللہ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے تھے۔ ہپوکریٹس، منافق جو منافقت کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے اور لباس صحابہ کرام کا پہنتے تھے اور کہتے تھے ہم ایمان لے آئے، مگر اللہ پاک ان کے دلوں کی کیفیت کو بھی بتا رہا ہے کہ نہیں، یہ بے ایمان ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ محبوب یہ بیٹھتے آپ کے صحاب کے اندر ہیں، ان کے لباس پہن کر بیٹھتے ہیں، وگرنہ یہ وہ منافق ہیں جو کافر ہیں۔ اور منافقوں کی بھی بے شمار قسموں کا ذکر ہوا ان پچھلی بے شمار آیات کے اندر۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہودیوں نے دین اسلام کو ہنسی اور کھیل بنا دیا اور وہ اذان کا مذاق اڑاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو مسلمانوں کا ایمان اور تقوی سے حسد ہوتی ہے، اس لیے یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ امام ابو جعفر طبری نے بیان کیا کہ بعض یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ بیان کہتے کہ ہم تو مومن ہیں، یا رسول اللہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لائے ہوئے اور اسلام کے تمام احکام پر ہم راضی ہیں۔ حالانکہ اللہ پاک نے کیا فرمایا، نہیں محبوب یہ اپنے کفر اور گمراہی کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں اور یہ اسی کافرانہ عقیدے پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں
اور اسی کفریہ عقیدے پر رخصت ہو جاتی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ کہ عام لوگوں کو، صحابہ کرام کو، آپ کے غلاموں کو، اس صحابہ کرام کو نہیں پتہ چلتا، کیونکہ یہ ان کے اندر انہی کا لباس پہن کر بیٹھتی ہیں۔ تو یہ چیز اللہ پاک نے فرمائی کہ واللہ عالم بما کانوا یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے تھے۔ صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔